اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایک طرف تو چیزیں بنائی اور دوسری طرف اعمال عطا کیے، چیزوں کے اندر تاثیر رکھی، لیکن ہر چیز میں تاثیر رکھی، ہر چیز میں تاثیر رکھی، لیکن کسی بھی چیز کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوگی جب کہ وہ چیز خالص ہو۔ چینی میں مٹھاس کی تاثیر ہے بشرطے کہ چینی خالص ہو، نمک میں نمکین کرنے کی تاثیر ہے بشرطے کہ خالص ہو، اور اسی طریقے سے مرچ کے اندر بھی تاثیر ہے بشرطے کہ مرچیں خالص ہو، اس میں لال اینٹ پیس کر نہ ملی ہوئی ہو، مرچیں خالص ہو، اس میں کوئی لال اینٹ پیس کر نہ ملائی ہو۔ اسی طریقے سے دودھ کے اندر تاثیر ہے بشرطے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کی ہو، دودھ میں پانی نہ ملایا ہو۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالی نے تاثیر رکھی، لیکن شرط اس تاثیر کی خالصیت ہے، خالص ہو۔ آدمی ہر چیز خالص دیکھا کرتا ہے، سونا خوب اچھی طرح اطمینان کر لیتا ہے کہ خالص ہے تو جا کر سونے کو لیتا ہے، چاندی لیتا ہے خالص پہلے دیکھتا ہے، دودھ وہاں سے لیتا ہے جہاں سے خالص دودھ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی چیزوں کی خالصیت کو دیکھا کرتا ہے۔ تو چیزوں کے اندر تاثیر اللہ تعالی نے رکھی ہے، سبزیوں میں، گوشت میں، تو گوشت میں بھی تاثیر ہے، گوشت میں بھی تاثیر ہے، بشرطے کہ گوشت جو ہے اس کے اندر پانی کا پریشر نہ مارا ہو، تو گوشت کے اندر بھی جو ہے وہ تاثیر ہے بشرطے کہ خالص ہو، چینی خالص، نمک خالص، سبزیاں خالص، تو تاثیرات ہیں بشرطے کہ خالص ہوں۔ اسی طریقے سے محترم دوستوں اور بزرگوں، اعمال اللہ تعالی نے بنائے اور اعمال میں تاثیرات رکھی۔ نماز میں تاثیر ہے کہ نماز سے روزی کی تنگی دور ہوتی ہے، نماز سے روزی کی تنگی دور ہوتی ہے۔ حج میں تاثیر ہے، حج سے مالدار آدمی بنا کرتا ہے، حج کے ذریعے سے اللہ آدمی کو غنی کر دیتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ کے اندر تاثیر ہے، روزے کے اندر تاثیر ہے، اسی روزے میں تاثیر ہے، نماز میں تاثیر ہے، زکوٰۃ میں تاثیر ہے، حج میں تاثیر ہے، اعمال میں تاثیر ہے، بشرطے کہ اعمال خالص ہو۔ نماز سے روزی کی تنگی دور ہوگی بشرطے کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ جو وجہ عمل ہے، کس لیے کر رہا ہوں، اس کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ محترم دوستو بزرگو، شیطان بڑا ڈاکو ہے، بڑا ڈاکو ہے۔ یہ پہلی کوشش عمل نہ کرے، پھر دوسری کوشش کہ عمل کے اندر اللہ نہ ہو، عمل کے اندر ریاکاری ہو، شہرت ہو، نام و نمود ہو، دکھلاوا ہو، بناوٹ ہو۔ یہ تو اللہ بھی عمل خالص دیکھا کرتے ہیں، اس لیے ایکم احسن عملا کہا، ایکم اکثر عملا نہیں کہا، کہ ہم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کون عمل حسین لے کر آتا ہے، زیادہ لے کر آتا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمل زیادہ کیے،
زیادہ اچھی چیز ہے، زیادہ تو اور اچھی چیز ہے، لیکن اس زیادہ کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ علم بڑی چیز ہے، شہادت بڑی چیز ہے، علم بڑی چیز ہے، شہادت بڑی چیز ہے، سخاوت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کے اندر خالصیت کو دیکھیں گے۔ علم اللہ کی ذات کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ نمازی نہیں ہے، نمازی تو بندہ ہے، لیکن اللہ عالم ہے۔ اللہ صائم نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، لیکن اللہ عالم ہے۔ تو علم اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ اس تک کے اندر جو اپنی صفت ہے اس تک کے اندر یہ دیکھیں گے کس لیے عالم بنا تھا۔ میدان حشر کی سب سے پہلی پیشی اخلاص کی ہے، اخلاص کی ہے۔ نماز میدان محشر کی سب سے پہلی پیشی اخلاص کی ہے۔ عالم کو بلائیں گے، کیوں پڑھا تھا، کیوں پڑھایا تھا، کیوں سیکھا تھا، کیوں سکھایا تھا، یہ بتاؤ۔ ہمیں یہ نہ بتاؤ کتنا سیکھا تھا، کتنا سکھایا تھا، کتنا پڑھا تھا، کتنی کتابیں پڑھی، یہ نہ بتاؤ ہمیں، ہمیں یہ بتاؤ کیوں، کیوں بتاؤ کیوں۔ وہ کہے گا تیرے لیے، اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، لیقال انک عالم، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بڑا عالم کہیں۔ فقد قیلا، سو کہا جا چکا، مجھ سے کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ سخی خرچے کیے، خوب ہسپتال کھلوائے، سبیلے کھلوائے، کنویں کھدوائے، کیوں کہ اللہ میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کیوں کیا تھا یہ بتا، کیا کیا تھا یہ نہیں پوچھ رہا، کیوں کیا تھا، کہ اللہ تیرے لیے کیا تھا، کہ جھوٹ بولتا ہے میرے لیے کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ مجھے لوگ سخی کہیں۔ فقد قیلا، کہا جا چکا، جا جہنم کے اندر جا۔ جہنم دہکائی ہی انہی تین سے شروع کی جائے گی، عالم، سخی اور شہید۔ تو اس لیے عمل کے اندر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ کیسے بڑھ کر ہے؟ ایک تو اس طرح سے بڑھ کر ہے، نیت بڑی بڑھ کر ہے عمل سے، نیت اور عمل میں مقابلہ کریں تو نیت بڑی ہے، نیت بڑھ کر ہے۔ کیسے بڑھ کر ہے؟ ہاں، کہ ایک عمل کی متعدد نیتیں کر سکتا ہے۔ اب 2 رکعت نفل اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے مسجد میں، تو صرف یہ نہ کہے کہ 2 رکعت نفل اشراق، بلکہ کیا کہے، 2 رکعت نفل تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، اشراق۔ اب پڑھے یہ 5 نیتیں کی، پڑھے گا 2 رکعتیں، لیکن ثواب 5 نمازوں کا ملے گا۔ کیسے دینے والے ہیں، کیسے پیارے دینے والے ہیں۔ کسی طرح بندہ جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے، نیتیں بڑی بڑی کرے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کے اعمال تو لے جائیں گے لوگ، کسی کو ستایا، کسی کو یہ کیا، کسی کو وہ کیا، نماز یہ لے گیا، روزہ وہ لے گیا، زکوٰۃ وہ لے گیا، حج وہ لے گیا۔ اب یہ خالی حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، اب یہ خالی الیدی و صفر الیدی، دونوں ہاتھ خالی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، سب لوگ لے کر چلے گئے۔
اللہ کہیں گے جنت میں چلا جا. ان اے اللہ جنت میں سب کچھ تو لوگ لے گئے، لیکن اللہ کہیں گے کہ تیرے اتنی تہجدیں ابھی باقی ہیں، اتنے انا لی یا رب. اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حج کا ثواب، میں نے تو حج کیا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تجھے حج کا ثواب دے رہا ہوں. حج تو میں نے کیا ہی نہیں، حج کا ثواب کیسے ہے؟ اللہ فرمائیں گے نیتک التی کنت تنوی بہا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے لیکن تو یہ نیت کرتا تھا اللہ مجھے پیسہ دے دے تو میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کروں. میں نے یہ کسی کو نہیں پتا چلا، تیرے دل کے اندر یہ ایک بلبلے کی طرح سے یہ نیت اٹھی اور وہیں بیٹھ گئی. تو فقیر تھا، تو حج کہاں سے کر سکتا تھا، لیکن تیری حج کی نیت کی وجہ سے میں نے حج مقبول لکھ لیا، حج بھی لکھا اور مقبول بھی لکھا. اس لیے نیتیں بہت کیا کریں. نیت میں دوام ہے، عمل میں دوام نہیں ہے. عمل میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، نیت میں دوام ہے. کیسے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نیت، ابھی ہم اسی وقت نیت کر لیں کہ میں ساری زندگی تہجد پڑھوں گا. اب ساری زندگی نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی تہجد کا ثواب دے دیں گے. عملاً نہیں پڑھ سکا لیکن نیت کیا کی؟ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں گا تہجد پڑھوں گا. یہ نیت ہم سب کر لیں، ابھی دل کے اندر اندر کر لیں، جب تک زندہ رہوں گا اے اللہ تہجد پڑھوں گا. اللہ نے ابھی سے تہجد کا ثواب پوری زندگی کا لکھ دیا. کیسے دینے والے مسلمان 60 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، لیکن جنت لا محدود. ارے بھائی جب 60 سال عمل کیے ہیں، عمر 60 سال ہے، 60 سال عمل کیے ہیں، جو جنت بھی کتنی ملنی چاہیے بھائی؟ عقل کیا کہتی ہے کہ جنت ملنی چاہیے 60 سال. جب 60 سال عمل کیا تو جنت ملنی چاہیے 60 سال، لیکن جنت مل رہی ہے کتنی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ نیت ہے. مومن کی یہ نیت تھی کہ جتنی بھی اللہ مجھے زندگی دے میں اس کی فرمانبرداری کروں گا. اللہ مجھے جتنی بھی زندگی دے میں اللہ کی فرمانبرداری کروں گا. یہ نیت مسلمان کی. اس لیے ہمیشہ کی جنت. کافر کی زندگی 60 سال کی، گناہ اس کا کفر 60 سال اور جہنم ہمیشہ. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے نیت کر رکھی تھی، اس نے جتنا زندہ رہوں گا کفر پر رہوں گا. اگر 1000 سال بھی اللہ اس کو دیتے تو وہ کفر پر رہتا. تو نیت زبردست چیز ہے، زبردست چیز ہے. صرف اللہ کے لیے عمل کر. شروع کرا دے، نفل شروع کرا دیے، 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے. کیا کہہ رہا ہے؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے. اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کوئی برابر میں آ کر معتقد بیٹھ گیا تو اب وہ لمبی کر دی کہ یہ دیکھے گا کتنی اچھی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اس کا مہمان آیا، نوکر سے کہا وہ تیسرے حج کی جو سرائی ہے اس میں سے پانی لاؤ. لو جی، تیسرے حج کی جو سرائی ہے اس میں سے پانی لاؤ. گیا، سب گیا.
یہ شیطان لٹیرا ہے. دیکھیں ایک بقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مثال دیتے ہیں، ایک آدمی چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اس نے نماز کی نیت باندھی، بکریاں چاروں طرف ہیں. کبھی اس کو یہ خیال آتا ہے، کبھی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بکریاں میری نماز دیکھیں گی، میری تعریف کرے گی؟ نہیں آتا ہے. بکریاں میری نماز دیکھیں گی، میری تعریف، ارے بکریاں دیکھ رہی ہیں لہذا خوب خشوع سے پڑھو. کبھی خیال نہیں آتا کہ بکریاں دیکھ رہی ہیں میری تعریف کریں گی. تو لوگ دیکھ رہے ہیں میری تعریف کریں گے، ایسے ہی سمجھیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سونا ہیرا تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے لیکن قیمتی ہوتا ہے. عمل تھوڑا ہو لیکن قیمتی ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن قیمتی. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان پر 17 حملے کیے، 17 حملے کیے اور 16 حملے میں شکست کھائی. 17ویں حملے کے اندر فتح ملی. فتح کیسے ملی؟ 17ویں حملے کے اندر 16 حملے کیے ہندوستان پر، محمود غزنوی نے شکست کھائی. تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک چیونٹی تالاب سے باہر نکلنا چاہ رہی ہے، دیوار پر چڑھی گری، چڑھی گری، چڑھی گری، چڑھی گری. یہ گنتے رہے 16 مرتبہ گری، 17ویں مرتبہ چڑھی اور باہر نکل آئی. محمود غزنوی کا چہرہ کھل گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے ہی سبق دینے آئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 17واں حملہ کیا اور ہندوستان کو فتح کر دیا. اور فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بت توڑے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بت توڑے. ایک بت سومنات کا بت، سومنات کا بت، وہ بڑا بت تھا، سونے کا بنا ہوا اور بڑا بت تھا. آج کل کی تو اسکول کی پڑھائی کا حال یہ ہے کہ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا بتاؤ سومنات کا بت کس نے توڑا؟ حالانکہ محمود غزنوی نے توڑا. تو بچوں سے پوچھا ٹیچر نے بتاؤ سومنات کا بت کس نے توڑا؟ ایک بچہ کہنے لگا ماسٹر صاحب اللہ کی قسم میں نے نہیں توڑا. پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. خیر، تو اب جو ہے وہ سومنات کا بت توڑنے کا ارادہ کیا. ہندو آ گئے، مت توڑو، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اس کو مت توڑو. تو محمود غزنوی کے دل میں خیال اٹھا کہ یہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے بت نہ توڑو، تو چلو چھوڑ دوں، بت کو چھوڑ دوں، بت کو چھوڑ دوں. تو اس پر جو ہے وہ فوج کا جو جرنیل تھا اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا کہ آپ نے اگر بت چھوڑ دیا، نہیں توڑا، تو تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا بت فروش. اگر آپ کہ محمود غزنوی بت فروش، بت بیچنے والا، اور اگر توڑ دیا تو تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا محمود غزنوی بت شکن، بت توڑنے والا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ تاریخ میں اپنا نام آپ بت فروش لکھوا لیں یا بت شکن لکھوا لیں. وہ محمود غزنوی سمجھدار تھے، سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا. اچھا نہیں، ابھی یہ تذبذب میں تھے، تذبذب میں تھے. جرنیل کہہ رہا ہے کہ بت توڑ دو اور ہندو کہہ رہے ہیں کہ بت چھوڑ دو. سو گئے، خواب میں میدان حشر دیکھا، فرشتے آئے، جنت والے دائیں سے آئے، جہنم والے بائیں سے آئے. جنت والوں نے دایاں ہاتھ پکڑ لیا، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے کہ یہ بت شکن ہے. بائیں والوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ بت فروش ہے. نیت کا اثر، کیونکہ نیت متذبذب تھی نا، نیت متذبذب تھی. توڑوں یا چھوڑوں، توڑوں یا چھوڑوں، توڑوں یا چھوڑوں، بیچوں
جت بیچ دوں یا بت توڑ دوں، تذبذب تھا۔ اتنے تک کا اثر آخرت پہ جا کر پڑتا ہے۔ آخرت پہ ہمارا ہر عمل، ہر نیت، ہر چھوٹا بڑا سب کا اثر جا کر آخرت پہ پڑ رہا ہے، آخرت پہ پڑ رہا ہے۔ تو محمود غزنوی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بت توڑ دیا، سومنات کا بت توڑا۔ جو توڑا تو اندر سے ہیرے، جواہرات، موتی، لعل، یاقوت، زمرد، پتہ نہیں کیا کیا کتنا نکلا۔ جتنا ہندو دینے کا کہہ رہے تھے اس سے 10 گنا زیادہ اندر سے نکلا۔ ہم گاہک کو چھوڑیں گے، نماز کو آئیں گے تو اس کے گاہک سے جتنا ملے نہ تھا اس سے 10 گنا زیادہ اللہ نماز کے اوپر دے گا، اور گاہک اور بھیج دے گا، زیادہ بھیج دے گا، زیادہ بھیج دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، امام احمد بن حنبل کتنے بڑے آدمی، خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کو اللہ کا دیدار کتنی مرتبہ جاگتے کے اندر ہوا، اتنے بڑے امام احمد بن حنبل۔ لیکن لیکن ایک ان کا پڑوسی لوہار، اس کو اللہ نے وہ مقام دیا جو مقام امام احمد بن حنبل کو دیا۔ عجیب بات، دونوں کا انتقال ہوا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوہار پڑوسی امام احمد بن حنبل کے درجے کو آخرت میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ یہاں پر کہاں سے؟ جتنی بڑی جنت امام احمد بن حنبل کی اتنی اس لوہار پڑوسی کی۔ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے، جا کر اس کی بیوی سے پوچھا، کہا اور تو کوئی بیچارے کا ایسا کوئی خاص عمل مجھے نہیں معلوم، لیکن 2 چیزیں ہیں۔ ایک 2 عمل اس کے تھے، لوہا کوٹتا تھا اور لوہے کو، ہتھوڑے کو یوں اٹھایا اوپر، اتنے میں اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، تو اب وہ ہتھوڑا لوہے پر نہیں پڑتا تھا، وہ ہتھوڑا زمین کے اوپر پڑتا تھا، پھینک دیتا تھا کہ اللہ بلا رہے ہیں۔ یہ ایک عمل امام احمد بن حنبل کے مقام کو پہنچا دیا۔ اور دوسرا، یہ تو اس کا عمل تھا، دوسرا اس کی کیا نیت کیا تھی؟ وہ رات کو جب لیٹتا تھا تو امام احمد بن حنبل کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی تو یہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، کہتا تھا اگر مجھ پر بھی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو اور میں لوہا کوٹتا نہ ہوتا اور سارے دن تھکا ہوا نہ ہوتا تو آج میں بھی تہجد کے اندر کھڑا ہوتا اور تہجد پڑھتا۔ یہ نیت اس کی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کے مقام کو پہنچا دیا۔ تو خالصیت، پیور کہتے ہیں نا آپ لوگ، پیورٹی، خالص، چینی خالص، نمک خالص، کپڑا خالص، گوشت خالص، سونا خالص، چاندی خالص، ہر چیز میں ہم خالص کو دیکھتے ہیں، اللہ بھی ہر عمل کے اندر خالص کو دیکھتے ہیں، خالص کو دیکھتے ہیں۔ مولانا نور الحسن رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں، ایک کشتی آتی ہے، شراب کا ایک مٹکا نیچے اترا، دوسرا اترا، تیسرا اترا، 10 مٹکے شراب کے نیچے اترے، کنارے پر اتارے کشتی والوں نے۔ مولانا نور الحسن حیران کہ مسلمان علاقہ، شراب کے مٹکوں کا یہاں کیا کام؟ ان سے پوچھا کہ یہ شراب کے مٹکے کس لیے لائے ہو؟ کہا بادشاہ وقت کے لیے۔ وہ نور حسن صاحب نے کہا کہ بادشاہ وقت تو مسلمان ہے، اس کا شراب کا کیا تعلق؟ ڈنڈا ہاتھ میں تھا، زور سے ایک مٹکے پہ مارا، مٹکا ٹوٹا، شراب بہی، دوسرا مٹکے پہ مارا، ٹوٹا، شراب بہی، 9 مٹکے توڑ دیے، اور 10ویں مٹکے کے لیے لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی نیچے پھینک دی، 10واں مٹکا نہیں توڑا۔
9 توڑے 10 نوا نہیں توڑا۔ اب بادشاہ وقت کو پتہ چلا ہے، بادشاہ وقت نے گرفتار کروا لیا، کیوں کس کے حکم سے تم نے توڑے؟ کہا اس کے حکم سے توڑے جو آپ کا بھی بادشاہ ہے، اس کے حکم سے توڑے جو آپ کا بھی بادشاہ ہے۔ کہا اچھا اتنا تو وہ بادشاہ تھا، آخر مسلمان تھا، ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کا نام سن کے ٹھنڈا ہو گیا۔ جب پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا اتنا تو بتا دو کہ یہ 10واں مٹکا کیوں چھوڑا؟ 9 توڑے 210واں چھوڑا۔ کہا کہ 10واں جب توڑنے لگا تو میرے دل کے اندر ایک خیال اٹھا کہ لوگ کیا کہیں، کیسے مجھ کو اچھا کہیں گے کہ کتنا زبردست آدمی ہے کہ اس نے بادشاہ وقت کے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ نیت کے اندر فطور پیدا ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے 9 توڑے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے، 10ویں کا ارادہ توڑنے کا ہوا تو لوگ دیکھ رہے ہیں، بس یہ میں نے اسی وقت چھوڑ دیا کہ یہ اب اللہ کے لیے نہیں رہا، اس لیے اس کام کو نہیں کروں گا۔ تو اس لیے محترم دوستو بزرگوں، خالصیت ہر عمل، ہر چیز کے اندر ہم خالصیت دیکھتے ہیں، اللہ ہر عمل کے اندر خالصیت دیکھتے ہیں۔ اس لیے عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن قوت عمل ہو، کثرت عمل بھلے سے نہ ہو لیکن قوت عمل ہو، صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔